ضیا ٹی وی کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص نماز ادا کی جاتی ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان المبارک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس خاص عبادت یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم تراویح کے حوالے سے کچھ خاص معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تراویح کی نماز حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند دنوں تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آدھی رات کو مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بہت سے صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے۔ سرکار نے سب کو جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے صحابیوں کو بھی رات کی تراویح کے بارے میں پتہ چلا، لہٰذا دوسری رات زیادہ تعداد میں صحابہ آئے اور حضور کا انتظار کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کو جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی۔ صبح ہوئی تو اور بھی بہت سے صحابہ کرام کو پتہ چلا، لہٰذا تیسری رات کو اور زیادہ تعداد میں صحابہ تراویح کی نماز کی جماعت میں شرکت کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ لیکن ناظرین، ہوا یوں کہ آج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ رات گزر گئی اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ نماز فجر ادا کی گئی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، رات کو تمہاری جو حالت تھی اس سے میں پوری طرح واقف تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تراویح کو فرض نہ کر دیا جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ آ جاؤ۔ یعنی سرکار کے نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ صحابہ کے اس جوش و جذبے کے سبب کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز تراویح کو فرض نہ فرما دے۔ ناظرین، اگر ایسا ہو جاتا کہ نماز تراویح فرض ہو جاتی تو ہمیں تراویح چھوڑ دینے پر فرض نماز چھوڑ دینے جتنا گناہ ہوتا۔ لہذا سرکار نے تراویح کی نماز کی جماعت بند کر دی اور تمام صحابہ کرام اپنی اپنی تراویح بغیر جماعت کے تنہا ادا کرنے لگے۔ لیکن ناظرین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نماز تراویح کی جماعت کب سے شروع ہو گئی؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت بند فرما دی تو صحابہ تنہا نماز تراویح پڑھنے لگے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور کے زمانہ ظاہری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی یعنی شروعاتی زمانے میں تراویح یوں ہی تنہا پڑھی جاتی رہی۔ لیکن پھر ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ سرکار کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پسند تھی، لیکن کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ترک فرما دی تھی۔ لیکن اب تو وحی کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لہٰذا یہ خوف کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اب باقی نہیں رہا۔ تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق اب تراویح کی جماعت شروع کر دی جائے۔ خیال مناسب بھی تھا اور نیک بھی۔ آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ اے ابی، آج سے آپ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی اور اس دن سے پورے ماہ رمضان کی ہر رات میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگی۔ ناظرین، یہ امت پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ ہم تراویح کو با جماعت ادا کرتے ہیں، اور یقیناً نماز تراویح کی جماعت کا منظر بڑا سہانا منظر ہوتا ہے، اور تراویح کے لیے مسلمانوں کا جوش و جذبہ قابل دید اور لائق ستائش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، میری دلی خواہش ہے کہ تراویح کے موضوع پر میں اور ویڈیوز بناؤں اور اس حوالے سے بہت سی باتیں جو میرے دل میں ہیں آپ احباب تک پہنچا سکوں۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید ویڈیوز بنائی جائیں تو براہ کرم کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس مفید معلومات کو اپنے احباب سے شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔